مسٹر بین صبح کے وقت لندن کی ٹھنڈی ہوا میں مسٹر بین اپنے فلیٹ کی کھڑکی سے باہر جھانک رہے تھے۔ ان کے بال پھر سے بے ترتیب تھے اور وہ ہمیشہ کی طرح اپنی پرانی براؤن جیکٹ اور لال ٹائی پہنے ہوئے تھے۔ آج انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ قریبی پارک جائیں گے جہاں ایک میلہ لگا ہوا ہے، مگر بات یہ تھی کہ مسٹر بین کے لیے کوئی کام سیدھا ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ جب وہ پارک کی طرف نکلے تو راستے میں ایک بلی ان کے پیروں کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ مسٹر بین نے بلی کو ہٹانے کی کوشش کی، مگر بلی نے ان کی جوتی پکڑ لی۔ جوتی کھینچتے ہوئے وہ ایک پھل فروش کے ٹھیلے سے ٹکرا گئے۔ سیب اور کیلے سڑک پر لڑھک گئے۔ مسٹر بین نے جلدی سے ایک سیب اٹھا کر جیب میں ڈال لیا اور شرمندہ سی شکل بنا کر آگے بڑھ گئے۔ پارک پہنچتے ہی انہوں نے رنگ برنگے غبارے دیکھے۔ غبارہ بیچنے والے سے انہوں نے غبارہ خریدا، مگر ان کا مزاج کچھ اور ہی تھا۔ انہوں نے غبارے کو اپنے کوٹ کے اندر باندھ لیا تاکہ چلتے ہوئے وہ چھوٹا سا پھولا ہوا پیٹ لگے۔ وہ اتراتے ہوئے چلنے لگے اور قریب کے بچوں نے قہقہے لگانا شروع کر دیے۔ میلے میں ایک جادوگر کا شو ہو رہا تھا۔ مسٹر بین بھی بھیڑ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، لیکن جیسے ہی جادوگر نے ٹاپ ہیٹ میں سے خرگوش نکالنے کا جادو دکھایا، مسٹر بین نے چپکے سے اپنی جیب سے ایک کھلونا خرگوش نکال کر ہیٹ میں ڈال دیا۔ جب جادوگر نے دوبارہ ہیٹ کھولا تو حیران رہ گیا، خرگوش کھلونا نکلا اور تماشائیوں نے تالیاں بجائیں۔ جادوگر مسکرا تو رہا تھا، مگر اندر ہی اندر الجھا ہوا تھا کہ یہ ہوا کیسے۔ آخر میں مسٹر بین آئس کریم لینے کے لیے لائن میں کھڑے ہو گئے، لیکن ایک بچہ ان سے پہلے لائن میں گھس گیا۔ مسٹر بین نے خاموشی سے بچہ کے ہاتھ سے آئس کریم لے کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لی اور ایک چالاکی بھری مسکراہٹ دی۔ بچہ حیران کھڑا رہ گیا اور مسٹر بین ایسے چل دیے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ جب شام ہوئی تو وہ گھر واپس آ رہے تھے، ہاتھ میں آئس کریم، جیب میں سیب اور چہرے پر اپنی مخصوص معصوم شرارت بھری مسکراہٹ۔ یہی تو ہے مسٹر بین، جہاں بھی جاتے ہیں ہلکی پھلکی افراتفری اور ہنسی اپنے ساتھ لے آتے ہیں۔